میرے واجب احترام انتہائی معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موت کو پیدا فرمایا، والحیات پھر فرمایا موت کے بعد زندگی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کو کچھ اہمیت دیتے تو فرماتے الذی خلق الحیات والموت، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ میرے بندو یہ جو زندگی بنائی ہے یہ عارضی ہے، یہ مرنے کے لیے ہے۔ اس دنیا پر دھرتی پر جتنے مسلک فرقے لوگ دھرتی پر جو عالم انسان میں پائے جاتے ہیں، انسان آج تک اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا گیا، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، اللہ رب العزت کو نہیں مانا گیا، شرک کیا گیا۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے کہ اس دنیا پر رہتے ہوئے تمام انسان اس پر متفق ہے، وہ ہے موت۔ آج تک کسی نے انکار نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ موت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے دنیا کا ہر انسان، ہر مسلک والا، ہر خطے والا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم پہ جان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے وعمل لما بعد الموت، جس نے موت والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لی۔ جیسے اللہ نے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہے دنیا والی ہماری، اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی کے 10 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 زیادہ۔ آپ اسے تو اسلام نے لیلۃ القدر کے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے 600 سال، 700، 1000 سال زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے گئے، یا رسول اللہ ہماری زندگیاں تو کم ہے، ہم ان کی عبادت تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہمیں دی ہے جس میں ہم عبادت کر کے اس رات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی 100 سالہ، 200 سالہ اور 900 سالہ کی زندگی جو عبادت کی ہے، اس ایک رات میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ فرمایا خیر من الف شہر، یہ آپ کی ایک رات 1000 رات کی عبادت تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد والی زندگی کو ترجیح دیا ہے۔ فرمایا عقل مند بندہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس نے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لی۔ فرمایا والعاجز نفسہ من اتبع نفسہ ہواها وتمنى
اس نے اپنی آخرت والی زندگی کو تباہ کر دیا۔ ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے بتایا کچھ صورتیں پڑھ کے سو جانا، ذہن میں ان کا خاکہ بٹھا لینا، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے آپ کی خواب میں ملاقات کروا دے اس سے۔ تو وہ عورت آپ علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میری بچی جہنم میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، تلخی میں زندگی گزار رہی ہے، پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اگلے دن آئی، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پریشان حال ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچی کے لیے ایثار ثواب کرو، اپنی بچی کے لیے ایثار ثواب کرو، کچھ پڑھ کے بخش دینا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے اس دنیا پر اس دھرتی پر اپنے لیے صدقہ جاریہ لگایا ہو، انتظام کر کے گیا ہو، فرمایا اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ مرنے والا ایک درجے سے دوسرے درجے پر جب اس کی ترقی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے یا اللہ میرا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، میں نے اعمال چھوڑ دیے، اب میری اس درجے سے دوسرے درجے تک ترقی کیسے ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کا لگایا ہوا پودا صدقہ جاریہ آج اس سے کسی لوگ نے کسی بندے نے فائدہ اٹھایا ہے، جس کا ثواب آپ کو پہنچا ہے، اس کی ترقی آپ کو ملی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اس عورت نے اپنی بیٹی کے لیے ایثار ثواب کا انتظام کیا۔ خبر خواب میں دیکھتی ہے کہ ان کی بیٹی جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہی ہے۔ اگلے دن آپ علیہ السلام کو خواب سنایا، کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں نے ایثار ثواب کیا بچی کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا۔ تو میرے دوستو یہ دنیا عارضی دنیا ہے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزارے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرہ کے طریقہ پر زندگی گزارے، اس دنیا پر بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو صدقہ جاریہ کیا ہوگا آخرت میں جو ہم کو فائدہ دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت کر جانا، حافظ قرآن بنا جانا یا ایسی تربیت کر جانا جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا درخت لگا دینا، پودا لگا دینا، اس سے پرندے اگر پھل کھائیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو پہنچے گا، انسان اگر اس سے پھل کھائیں گے تو بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا، اگر وہ پھلدار نہ ہوا، سائے میں کسی مسافر نے تھوڑی دیر کے لیے پڑو ڈالا، اس کا بھی ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اسی طرح کسی راستے پر نلکا لگوا دینا، پانی کا انتظام کر دینا، کنیز اور واش روم کا انتظام کر دینا جہاں پر نہ ہو، فرمایا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
یہ صدقہ جاریہ کر جانا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب مرنے والے کی ترقی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے یا اللہ میرا تو تعلق ختم ہو گیا، نیکی اور برائی سے تعلق ختم ہو گیا، یہ میری ترقی جو ہو رہی ہے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے درخت لگایا گیا ہے، مسجد میں پیسہ خرچ کیا گیا ہے، مدرسے میں طلباء کے لیے پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے، یا درخت لگا دیا گیا ہے، مسجد میں نسخہ قرآن مجید کا لے کر خرید کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور آج اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مسجد میں ایک بچے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا 6 سال کا معصوم بچہ جب اس نے یہ آیت پڑھنی شروع کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بستی والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، بچے کے اس بننے کی برکت سے 40 سال تک اس بستی سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ برکات ہے اس میں، ہم اپنے بچوں میں بچیوں میں گھر میں اس طرح کی تعلیمات ضرور دلائیں اور اچھی تربیت کر کے بچوں کی کہ ہمارے گھر میں والوں کو وسیلہ پیدا پہنچے، ایسا نہ ہو باپ فوت ہو گیا بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتا، بھائی فوت ہو گیا اور بھائی کو نماز جنازہ نہیں آتا، باپ فوت ہو گیا باپ کو جنازہ اس کو غسل دینے والا نہیں ہے، گھر والوں میں غسل دینے والا کوئی نہیں، بیٹے کو طریقہ نہیں آتا غسل دینے کا، یہ تو باپ بیٹے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں وہ دعا نہیں آتی تو یہ میت بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا دھوکہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ عمر کو نہیں دیکھا، مسئلے کو دیکھا ہے کہ کس مسئلے کی ضرورت ہے اور یہ کہاں سے اس کا حل ملے گا، وہاں تک پہنچتے اور اس مسئلے کو سیکھتے۔ یہ نہیں دیکھا میرے دانے میں سفید بال آ گئے ہیں اب میری پڑھنے کی عمر چلی گئی۔ صحابہ کرام کو مسئلے کی اہمیت ہے، ایک مسئلے کے حل کے لیے میلوں میل سفر کرتے تھے، ایک حدیث کو سننے کے لیے کئی دنوں تک سفر کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کو یاد کریں۔ تو جیسے وہ میت اس جنازے میں شرکت کرنے والے کو بد دعا کر رہی ہے جس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں ہے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو میت کے ساتھ دھوکا ہے، دوسرا اس باپ کے ساتھ دھوکا ہے جس نے ساری زندگی کما بنا دیا، اس کے جنازے کے ساتھ بچے والدین کی میت پر غسل دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غسل ایسے پھر کفن ایسے پہنا ہے، اس دنیا پر ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 10 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے تو کہتے نہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر اس مسئلے کا حل حدیث پاک میں پایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا اور کس طرح اس کا طریقہ کار۔ علماء سے نہ پوچھنا، پوچھ کر نہ کرنا،
ایک بندہ زکات تو ادا کرتا ہے لیکن زکات کی نیت نہیں کرتا، اس کی زکات ادا نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ یا اللہ میری اس کھانے سے ہونے والی طاقت، یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا۔ ایک بندہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ میری بھوک مٹ جائے گی، بھوک اس کی بھی مٹ گئی، اور اس نیت والے کی جس نے یہ نیت کی کہ میں اس سے ہونے والی طاقت کا اللہ کی عبادت کروں گا، بھوک اس کی بھی مٹ گئی، اس کو ثواب نہیں ہوا، اس کو ثواب ہوا، اس نیت کا ثواب ہوا۔ ڈھیروں مسئلے ایسے ہوتے ہیں ہم خیر تو کر جاتے ہیں لیکن وہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اب صبح کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، بندہ یہ سوچ لے کہ میں 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، بھی ثواب زیادہ ہوگا۔ نہیں جی، اس نے ہاتھ کراس کر دیا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، کوئی یہ کہ میں 6 کر لیتا ہوں، ابا جی وفات پا گئے ہیں تو ان کو ثواب زیادہ ہوگا۔ ہاتھ کراس کر دیا، مسئلہ سیکھا نہیں ہے، مسئلہ سمجھا نہیں ہے، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، علاقے میں علماء حضرات ہیں، مولا حضرات ہیں، صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، ان سے پوچھ کر مسئلہ کیا جائے۔ جو بھی زندگی میں مسئلہ درپیش آ جائے اس کا حل موجود ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات کر رہا ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اسٹیشن پر موجود ہے، ایک پاؤں اندر رکھا ہوا ہے، ایک پیر۔ کسی نے سوال کیا حضرت دین کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ جو جہاں سے آپ کو مسئلہ ملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اللہ رب العزت نے فرمایا